قرآن ہے الحمدللہ، بہت پیارے انداز سے قرآن سنایا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قرآن سنانے کو اپنے بارک میں قبول فرمائیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں. تمام صلى بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو روزہ دار تھے نا، روزے دار، وہ کھا رہے ہیں، وہ عیش کر رہے ہیں. تو روزے کی تو یہ فضیلت ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک مولانا نے بیان کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو آدمی ایک سجدہ کرے گا نا، ایک سجدہ، اس کی بڑی قدر و قیمت بڑھا دی گئی ہے، ریٹ بڑھایا گیا ہے. رمضان میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کا ریٹ بہت ہی بڑھایا گیا ہے، بہت زیادہ. کہنا جو ایک سجدہ کرے گا رمضان میں، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس درخت کا سایہ 500 میل مسافت، 500 میل معنی رکھتے ہیں، 500 میل مسافت صرف اس کا سایہ ہوگا. ایسے درخت لگائے جائیں گے اس کے لیے. یہ رمضان کی ہے، یہ رمضان کی فضیلت. اللہ ہمیں اس رمضان مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میرے بھائیوں، آج کی جو رات ہے یہ شب قدر اس کو کہتے ہیں. قدر کا معنی ہے قیمت اور شب کا معنی ہے رات. شب قدر قیمتی رات، شب قدر کا مطلب ہے قیمتی رات. اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک سورت نازل فرمائی، سورہ قدر اس کا نام ہے. سورہ قدر قیمت والی سورت، اس میں قیمت بتائی گئی ہے اسی رات کی. اور وہ سورت آج پڑھی بھی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ آخری پارے میں ہے. آج تراویح کے اندر وہ پڑھی بھی گئی، آپ نے سنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بہرحال اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، میں نے وہ تفسیر بیان نہیں کرنی ہے، بلکہ میں بتاؤں گا اس کا خلاصہ. تو اس میں 4 باتیں اللہ نے بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی کہ یہ جو رات ہے نا، یہ رات، اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا. یعنی اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنا کلام اسی رات میں کیا کیا ہے، نازل کیا. پتہ چلا کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے کہ جس رات میں قرآن کیا ہوا ہے، نازل ہوا. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس میں جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے، بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کیا، یہ بہت زیادہ بہتر. وہ اللہ کی یہاں ہے کہ کتنی بہتر ہوگی، اس کو اللہ نے کیا ہے وہ بیان نہیں کیا. اسی طرح تیسری فضیلت بیان کی کہ اس رات میں فرشتے آتے ہیں کثرت کے ساتھ، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں اور دوسرے فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں، جوگ در جوگ، فرشتوں کے جھرمٹ جوگ در جوگ آتے ہیں. اور آ کر کیا کرتے ہیں، وہ آ کر جو ہے ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں بھلائی کی، خیر کی، مغفرت کی، کہ جو نمازوں میں مشغول ہیں، جو عبادت میں مشغول ہیں، جو تلاوت میں مشغول ہیں، ان سے کیا کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، مصافحہ. لیکن کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، اس رات کو ضائع کرتے ہیں، حلوے کے اس میں کبھی جوس پینے میں لگ جاتے ہیں. ایسا جوس پینا منع نہیں ہے، چائے حلوہ پینا منع نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں کہ اسی میں سارا وقت لگا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اب فرشتے آ رہے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، ہم حلوہ لے کے جا رہے ہیں. فرشتے آ رہے ہیں مصافحہ کر کے، ہم چائے لے کے جا رہے ہیں. فرشتے مصافحہ لے کر ہم جوس پی رہے ہیں. فرشتے آئیں گے جوس پینے والوں سے تھوڑی مصافحہ کریں، فرشتے مصافحہ کریں گے نماز پڑھنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، عبادت کرنے والوں سے، دعا کرنے والوں سے، ذکر و اذکار کرنے والوں سے، درود پڑھنے والوں سے کیا کریں گے، مصافحہ کریں. اس لیے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ حلوے کی رات نہیں، یہ جلوے کی رات ہے. حلوے کی رات نہیں، یہ جلوے کی رات ہے. یہ حلوہ چائے کی رات نہیں، یہ جلوہ، اللہ کا جلوہ. اللہ اپنی توجہ اور اپنی توجہات کیا ہماری طرف لگا دیتے ہیں. اللہ اپنی توجہات کہ ہاں متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف کہ میرا بندہ ذرا میری طرف متوجہ ہو جائے نا، میری طرف متوجہ ہو جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں معاف کروں گا. اللہ بالکل پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، بس ذرا دیر ہے کہ بندہ میری طرف کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائی اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہے. اسی طرح ایک خصوصیت اس رات کی یہ ہے، چوتھی خصوصیت، کہ اس رات میں سلامتی ہے، امن ہے، رحمت برستی ہے اللہ کی طرف سے، سلامتی
اور وہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ غروب آفتاب سے اور صبح صادق تک وہ رہتی ہے. لیکن ہم جو ہے اس رات کو ضائع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز کب رکھیں گے, مشورے ہوتے ہیں نا نماز کے بارے میں, رکھو جی 10 بجے, رکھو جی 10:30 بجے, رکھو جی 11 بجے. اب بتاؤ مجھے 10 بجے 11 بجے ہم نے کیا کیا؟ یہ سارا وقت ضائع کیا. یہ رات شروع ہوئی ہے مغرب سے, اور ہم کب آئے یہاں؟ 10 بجے 10:30 بجے پہنچے. 10-10:30 بجے تک اتنے سارے لوگ ہم جمع ہیں. بتاؤ ہم نے 10 بجے تک کیا کیا؟ افطاری کی, نماز پڑھی, نماز کرنے کے بعد کھانا کھایا. پھر بتاؤ مجھے ہم نے کیا کیا؟ کسی نے تلاوت کی 10 سے پہلے, 10:30 سے پہلے؟ کوئی ہوگا کوئی مجلس میں کہ جو کہے کہ میں نے تلاوت کی ہوگی, میں نے ذکر و اذکار کیا ہے, میں نے نفلیں پڑھی ہیں, میں نے دعا کی ہے؟ کوئی ہم میں سے نہیں ہے. کیا کیا پھر؟ یا تو ہم موبائل میں لگے رہے, یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ باتوں میں لگے رہے. جو ہی 10 بجے یہاں اذان ہوئی ہوگی, 10 بجے اذان ہوئی, پھر متوجہ ہوگی کہ آج اب شب ہے. اب کیا ہے؟ شب. تو اتنا وقت ہم نے کیا کیا ہے؟ ضائع کیا. یہ ضائع کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10 بجے نماز مت رکھو, یا جیسے آپ کو سہولت و خوشی ہو آپ اس وقت نماز پڑھ لیجئے, لیکن اس سے پہلے وقت کو یہ ضائع نہیں کرنا ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو کام میں لگانا. اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی کیا ہے؟ توفیق نصیب فرمائے. رات کسے کہتے ہیں؟ رات ایک ہے, رات ایک ہے دن. دن کسے کہیں گے؟ رات کسے کہیں گے؟ دن کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس کو عربی میں کہتے ہیں نہار, اور اس کو اردو میں ہم دن کہتے ہیں. یہ دن ہے, یہ دن کا وقت ہے. اور رات کسے کہیں گے؟ رات کہیں گے غروب آفتاب سے, یعنی مغرب سے لے کر صبح صادق تک. جس وقت ہم سحری کیا ہے کھانا بند کرتے ہیں اس وقت تک یہ ساری کیا ہے؟ رات ہے. لیکن ہم کب تک, ہم کب سمجھ, اور اسی ساری رات میں یہ شب ہے. اسی ساری رات میں کیا ہے؟ شب. یہ شب کرنا ہے, اسی کو شب کہتے ہیں. اسی رات میں شب کرنا تھا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 بجے کے بعد, 10:30 بجے کے بعد ہی شب سمجھتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس کو شب سمجھتے نہیں ہیں. اتنے وقت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع. اللہ ہمیں سمجھ دے, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا, کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا, قیام کے مطلب کھڑا رہا, نفلیں پڑھی اس نے, یا اس نے تلاوت کی ہے, ذکر و اذکار کیا ہے, عبادت میں مصروف رہا, بیزی رہا, مشغول رہا, اللہ فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ حدیث ہے. اسی طرح میرے بھائیو, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے کتاب میں لکھا کہ اس رات میں آدمی کو کیا کرنا چاہے. فرمایا اس رات میں کیا کرو؟ تلاوت کرو. تلاوت ہمیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. اسی طرح دوسرا کام کہا, نفلیں پڑھو. نفلیں پڑھنے میں 2 رکعت نفلیں بھی پڑھیں گے. اسی طرح صلاۃ التسبیح اس کو بھی پڑھیں گے, 4 رکعت ہوتی ہے, وہ بھی نفل ہے. یہ بھی آسان ہے, یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور تیسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ ذکر و اذکار کرو. ذکر و اذکار کسے کہتے ہیں؟ ذکر و اذکار ہے لا الہ الا اللہ, پہلا کلمہ پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو, استغفر اللہ, استغفار کرو, درود شریف پڑھو. یہ سارا ذکر و اذکار میں آتا ہے. اور چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ دعا کرو. دعا اس رات میں خوب دعا کرو. اور دعا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمیں سب پتہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. کوئی کشمیری میں مانگے, کوئی عربی میں مانگے, کوئی اردو میں مانگے, جو بھی زبان جانتا ہے اس میں اللہ سے مانگے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. لیکن ایک 5ویں بات انہوں نے بڑی عجیب و غریب فرمائی. وہ 5ویں بات یہ ہے کہ اس رات میں محاسبہ کرو اور مراقبہ کرو. محاسبہ اور مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حساب کرو. جی اپنی زندگی کا حساب, کہ میری زندگی جو گزری ہے نا اور جو گزر رہی ہے اس کا حساب کرو. کیا حساب کرنا ہے؟ کہ میری اللہ نے جو کچھ دیا, مجھے زندگی دی, اور مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو میں نے کس میں استعمال کیا آج تک. اللہ نے آنکھ دی, میں نے آنکھ کہاں استعمال کی. اللہ نے مجھے کان دیے, میں نے کان کہاں استعمال کیے. اللہ نے مجھے زبان دی, زبان کو میں نے کہاں استعمال کیا. ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں, ان ہاتھ پاؤں کو میں نے کہاں استعمال کیا, کہاں لگایا. جائز طریقے میں, ناجائز طریقے میں, حلال میں لگایا یا حرام میں لگایا. اس کا محاسبہ کرو. محاسبہ اور مراقبہ وہ کیسے کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے سوچو کہ بھئی آخر اللہ نے مجھے آنکھ کی نعمت دی تھی, اس آنکھ کو میں نے کہاں کہاں استعمال کیا, جائز میں کیا یا ناجائز میں. آدمی سوچے تو اس کو کہیں گے محاسبہ. اپنی پرانی زندگی کے بارے میں خود پتہ چلے گا. اب اگر ہر ایک انسان محاسبہ کرے اور محاسبے میں پاس نکلا کہ میں نے حلال میں لگائی ہے, میں نے حلال میں کان کو استعمال کیا,
میں نے زبان سے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، اور میں نے کیا ہے اچھے اچھے کام زبان سے بولے ہیں، اور میں نے غیبت نہیں کی ہے، میں نے اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، تو ہاتھ پاؤں سے اچھے کام کیے ہیں، سمجھ لو وہ آدمی پاس ہے۔ کیا ہے پاس؟ اگر کوئی پاس نکلتا ہے اس میں سوچنے میں، مشکل ہے کہ ہم میں سے کوئی پاس نکلے، مشکل ہے کہ ہم میں سے کوئی پاس نکلے، کوئی نکل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نکل رہا ہے پاس اس میں، وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اچھے کاموں میں میرے اعضاء پارٹس آف باڈی کو لگانے کی توفیق تو نے عطا فرمائی، آئندہ جو ہے اچھے کاموں میں لگنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے دے۔ اور اگر پاس نہیں نکل رہے ہیں، ہم اس میں فیل نکل رہے ہیں کہ ہماری آنکھ میں فالٹ ہے، آئندہ کے لیے سوچو، یہی ہے حساب۔ اگر ہم کان میں کوئی فالٹ ہے، ہاں آئندہ کے لیے سوچو کہ آپ صحیح طریقے سے چلانا ہے کام کو۔ اگر ہماری زبان میں فالٹ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، فضول بکواس لغو باتیں کرتے ہیں، لایانی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آئندہ کے لیے سوچو کہ ہمیں زبان کو کیسے چلانا ہے۔ ہاتھ پاؤں سے اگر ہم نے غلط استعمال کیا ہاتھ پاؤں کا، تو آئندہ کے لیے ہم سوچیں گے کہ اگر اس میں فالٹ ہے، آئندہ کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے کیا کرنا ہے استعمال۔ یہ ہے محاسبہ، حساب و کتاب لے لو اپنا، یہ محاسبہ اور مراقبہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، میں نے جب صبح پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے صبح سنا ایک جگہ مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، یہ ساری باتیں میں نے وہاں سنی کان سے۔ اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ رات میں جہاں جہاں جاؤں گا، ابھی 3-4 جگہ سے ہو کر آئے، میں نے سب جگہ یہ بات بتائی کہ الحضرت شیخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنی زندگی کا کیا کرو حساب۔ پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی، حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات الصحابہ، اس کی 3 جلدیں ہیں، اس میں صحابہ کی زندگی لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں اس میں ہیں عربی کی۔ اس میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی، اور اس میں لکھا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ لوگو اپنا حساب کرو ورنہ حساب لیا جائے گا تمہارا۔ اب اگر ہم حساب اپنا نہیں کرتے ہیں تو ایک دن ہمیں ہمارا حساب لیا جائے، اس لیے اس حساب سے پہلے اپنا حساب لے لو، حساب سے پہلے اپنا حساب۔ یہی شیخ نے کہا کہ اپنا حساب لے لو دنیا میں، ورنہ تم سے حساب لیا جائے گا کہاں؟ آخرت میں۔ اور آخرت کا حساب بڑا خطرناک ہے میرے بھائی، آخرت کا حساب بڑا خطرناک، آخرت کا حساب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل۔ جس حساب کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاؤ آسان حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسان حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حساب و کتاب نہ لے، ہاں بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دے، یہ ہے آسان حساب و کتاب کا مطلب۔ اگر اللہ نے حساب لینا شروع کیا پھر تو ہر ایک پھنس جائے، جس سے بھی پوچھ تاچھ شروع ہو گئی، جس سے بھی پوچھ گچھ شروع ہو گئی، وہ آدمی پھنس جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب کتاب کہ اللہ حساب ہی نہ لے، یہ ہے آسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان کے حساب و کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرے بھائیوں میرے اور آپ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ اس طرح دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے اور آپ کا حساب و کتاب کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی زندگی کا کیا لیں گے؟ حساب لیں گے کہ آج تک زندگی کہاں گزری، آئندہ ہمیں زندگی کیا ہے کہاں گزارنی ہے، اس کے بارے میں حساب لینا ہے۔ اور بھی اس میں مزید کچھ باتیں ہیں، ایک تو اپنے پارٹس آف باڈی کے بارے میں سوچنا ہے، ساتھ ساتھ میں ایک بات اور سوچنی ہے کہ ہمارے متعلق بہت سارے کیا ہیں حقوق ہیں، ہماری بیوی ہے، ہم بیوی کے بارے میں سوچیں میں نے ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہمارے والدین ہیں ہم ان کے بارے میں سوچیں، یہ بھی حساب ہے کہ ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ہاں اگر ہماری اولاد ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں ان کے بارے میں ہم سوچیں کہ ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اعزاء اقربا رشتہ دار ہیں، ہاں ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ سارا اس حساب میں لانا ہے۔ یہاں وہ حساب، یہ محاسبہ ہے کہ زندگی کا محاسبہ کرو، آج تک ہم نے کیا کیا ہے، اب آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہاں اللہ آج کریں گے ضرور محاسبہ، سب سوچ کے آخر وقت میں ہاں اپنے تہجد پڑھ کے دعا کریں گے، اور پھر 5 منٹ 2 منٹ 10 منٹ کے لیے تھوڑا سا اپنا ہم ہر ایک ہم میں سے محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو بہرحال اس محاسبے کو بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ہماری تراویح کلام پاک تراویح میں کیا ہو گیا، مکمل ہو گئی۔ سنانے والوں نے سنایا اور سننے والوں نے سنا، سنانے والوں نے سنانے کا حق ادا نہیں کیا، ہم کلام پاک کا سنانے کا حق ادا نہیں کر سکتے،
سننے والے جو سن رہے تھے انہوں نے بھی سننے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. ہم اللہ کے کلام سننے سنانے کا حق کہاں ادا کر سکتے، پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کہاں کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہوا ہے سننے سنانے کا، اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ معاف کرنا اور اپنی بارگاہ میں اس کو کیا فرمانا، قبول فرمانا. میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا ہمارا فرزند انہوں نے سنایا، ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے میرے بھائی، بہت زیادہ خوشی کا مقام. مجھے تو خوشی اس کے نکاح اور اس کی شادی میں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس میں ہے کہ اس نے کلام پاک سنایا. آپ کو کلام پاک سنایا، یہ حافظ کلام اللہ ہے. حافظ کلام اللہ سے مجھے جتنی خوشی ہے اتنی خوشی اس کی شادی اور اس کے نکاح میں مجھے نہیں. مزید اللہ نے اللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس سے چھوٹی جو بچی ہے انہوں نے بھی کلام پاک حفظ کیا اور انہوں نے بھی سنایا، انہوں نے بھی نفل میں سنایا کلام پاک، اس کی بھی مجھے بڑی خوشی ہے. تیسرا بیٹا چند دنوں سے آ رہا ہے، اس کے بھی 7 پارے ہیں حفظ ہیں، مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہے. ہماری بچی آج اعتکاف میں ہے، اس کی بھی بڑی خوشی ہے. اللہ ان سب کو نوازے. میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کو نوازے، اللہ ان کو دین کا داعی شہدائی بنائے، دین کے ساتھ منسلک فرمائے. میرے لیے تو بہت ہی خوشی کا مقام ہے میرے بھائی، بہت زیادہ خوشی کا مقام ہے. اس سے زیادہ خوشی دنیا میں مجھے کسی چیز سے نہیں ہوئی جتنی مجھے خوشی اس سے ہے کہ میرے بچے کلام پڑھ رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. اس کی بڑی مجھے خوشی ہے. آپ حضرات بھی ان کے لیے دعا کریں اور ہم سب مل کر جو ہے اپنے لیے پوری امت کے لیے کیا کریں گے، دعا کریں گے. پوری امت کے لیے. اس وقت امت حالات سے دو چار ہیں، ہم سب دعائیں کریں گے. اور امت حالات سے جو دو چار ہیں اس کا جو ہم سبب اپنے آپ کو ٹھہرائیں. یہ سارے میرے کرتوت ہیں، یہ میرے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج امت جو ہے وہ حالات سے کیا ہے، دو چار ہے. اگر میں سدھر جاؤں گا یہ سارے حالات کیا ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے. میں سدھر. آج ہم کہتے ہیں کہ امت خراب ہوگی، امت سدھرے گی. امت کون ہے میرے بھائیو؟ میں کہوں گا امت. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امت سدھرے، یہ بھی کہیں گے امت سدھرے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امت سدھرے. بھائی امت ہے کون؟ امت ہے میں. اگر میں سدھر گیا تو سارے سدھر. ہم میں سے ہر ایک یہ کہے کہ میں سدھروں گا، میں اپنی زندگی کو سدھاروں. وہ حساب لے کر ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے، سدھاریں گے. جب ہم سدھر جائیں گے تو ساری امت کیا ہو گئی، سدھر گئی. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو کلام پاک پڑھا گیا اس کو ہم سب سے پہلے اس کا ثواب کس کو پہنچائیں گے، ہم ہدیتاً تحفتاً پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی روح مبارکہ کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں. ان کو ہماری ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ ان کے ہمارے پر کیا ہے، احسانات. ایسا مشفق نبی، ایسا مہربان نبی ہمیں مل نہیں سکتا ہے. ایسا مشفق، ایسا ہمدرد، ایسے رونے والے نبی ہمیں نہیں مل سکتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے رویا، ہمارے لیے دعائیں کی ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم ان کے احسانات کو بھول نہیں سکتے ہیں. اس لیے لمحہ لمحہ، قدم قدم پر، سیکنڈ سیکنڈ میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رکھیں گے، یاد رکھیں گے. آپ کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، بزرگان دین، ان کو بھی اس کا ثواب کیا ہے، اپنی طرف سے پہنچائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار، نہ جانے اس مجلس میں کسی کے والدین گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی کریں گے ایصال ثواب. کسی کے والد صاحب گزر گئے ہوں گے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں گے. کسی کے والدہ گزر گئی ہوگی ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے. اسی طرح کسی کے بہن، کسی کے بھائی، کسی کا نہ جانے کون رشتہ دار. ہم سب کی تفصیل تو نہیں جانتے لیکن ہر ایک اپنے اپنے بارے میں کیا ہے، جانتا ہے کہ میرا کون گزر گیا. اس لیے سب نیتیں کریں کہ یہ کلام پاک جو یہاں پر سنایا گیا یہ ایک ہی کلام پاک نہیں ہے. حافظ صاحب دن میں 10 مرتبہ 15 مرتبہ تعلیم دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر رات آ کر یہاں کیا سناتے ہیں. یہ سنانا آسان کام نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا سنانا، یہاں مصلی پہ چڑھنا، یہ آسان کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام، بڑا مشکل. یہ دن میں ان کو دیکھنا پڑتا ہے 10 مرتبہ 15 مرتبہ تیاری کر کے پھر یہاں چڑھتے ہیں اور پھر یہاں کیا ہے، سناتے ہیں. ہم تو ایک لفظ نہیں سنا سکتے، یہاں چڑھیں گے، یہاں چڑھنا بڑا مشکل ہے اس مصلی کے اوپر، لیکن یہ پڑھتے ہیں. تو دن کے وہ 15 مرتبہ پڑھنا ہو تو 15-20 قرآن ان کے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہی قرآن نہیں ہے، بہت سارے قرآن ہوئے. اور سننے والوں کا بھی کیا ہے، جنہوں نے سنا ہے ان کا بھی قرآن پورا ہو گیا سننے کے اعتبار سے. انہوں نے سنا ہے ان کے بہت سارے قرآن ہو گئے. اب بہت سارے قرآنوں کا ثواب جو ہے ہم پہنچائیں گے پوری امت کو. اس میں کنجوسی نہیں کریں گے، ہم دل کھول کر دعا کریں گے
کہ جن کے لیے کوئی پڑھنے بھیجنے والا نہیں ہے ان کو بھی اس کا کیا پہنچے؟ ثواب پہنچے. پھر ہماری اعزاء اقرب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی اس کا کیا ہے؟ ثواب پہنچائیں گے. اس حافظ صاحب کے خالو جان جو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ دین ہے، آج یہ جو سلسلہ ہر مسجد میں چل رہا ہے یہ انہی کی دین ہے. ہم نے ان سے پڑھا، ان بچوں نے بھی انہی سے پڑھا. یہ چلتے چلتے یہ ساری ان کو بھی پہنچائیں گے. ان کے ماموں یہاں آتے تھے اس مسجد میں، مفتی شاہنواز صاحب، ان کے بچے بھی ابھی 2 موجود ہیں، دونوں حافظ ہیں. ابھی میں ان کے لیے دعا کر کے آیا، انہوں نے بھی کلام پاک مکمل کیا. آج ان کی بھی روح ٹھنڈی ہو گئی ہوگی کہ میرے بچوں نے کیا ہے؟ کلام پاک سنایا. میرے بچوں نے، ان کی بھی دعا کر کے ابھی ہم آئے ہیں. ان کے ماموں جان ان کے بھی، ان کا گھر ہی خالی ہو گیا. وہ قاری صاحب بھی نہیں رہے، مفتی صاحب بھی نہیں رہے، مفتی صاحب کے دوسرے بھائی وہ بھی نہیں رہے، مفتی صاحب کی والدہ وہ بھی نہیں رہی. یہ بچے جو ہیں دادی کے پیار سے بھی محروم، چاچا کے پیار سے بھی محروم، ابا کے پیار سے بھی کیا ہے؟ محروم ہیں. اللہ ان کو بھی سہارا نصیب فرمائے. تو یہ بچے بھی یہاں اس مجلس میں موجود ہیں. انہوں نے بھی اپنا کلام پاک، ایک نے وسر کنڈ میں سنایا، ایک نے یہاں ڈیسپی روڈ مسجد طلحہ وہاں سنایا. ان کے آپ بھی دعا کر کے آئے. تو بہرحال ان کے لیے بھی اس کے علاوہ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار جتنے بھی گزرے ہیں ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے. اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سینے کے سامنے ہاتھ اٹھائیں.